أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر مکیہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ سورۃ الحجر، بہت سے لوگ اسے حجر پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ حجر عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے پتھر، جس کی جمع حجارہ۔ تو یہ حجر نہیں ہے جس کا معنی پتھر ہوتا ہے، بلکہ حجر ہے۔ بہرحال یہ حجر اور ہجر یہ ایک ہی فیملی سے بلانگ کرنے والے الفاظ ہیں، اور ہجر کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ پتھروں کے درمیان گرا ہوا ایک علاقہ، پتھروں پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی ایک وادی، ایک علاقہ، یا ایسا علاقہ جو ممنوع ہو، جہاں کسی عام بندے کا جانا الاؤ نہ ہو، جس کی اجازت نہ ہو۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جب
اپنے مقام پہ آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 نمبر آیت سے لیا گیا ہے، اور 80 نمبر آیت میں یہ لفظ حجر یوں استعمال ہوا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو یہ لفظ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 سے لیا گیا ہے۔ اور صورتوں کے نام وہ پوری صورت کا کوئی موضوع نہیں ہوتے کہ وہ صورت کے تمام موضوعات اور ٹاپکس کا احاطہ کریں، بلکہ صورت کا نام صرف ایک نشانی ہوتا ہے کہ وہ فلاں صورت جس میں یہ لفظ موجود ہے یا یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے موضوعات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ 99 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں جو چند اہم مضامین ہیں وہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو مکی صورتوں میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی کمال قدرتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح کافروں کے انبیاء کرام پر اعتراضات، کافروں کی طرف سے انبیاء کرام کا استہزاء اور مذاق اڑانا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان اعتراضات کے جوابات، اور ساتھ انبیاء کرام کو تسلی اور تشفی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح سابقہ اقوام کا تذکرہ، ان کی تباہی اور ان کی بربادی کے قصے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرشتوں کے حضرت ابراہیم اور قوم لوط کے پاس جانے کا تذکرہ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے اور ساتھ ہی قوم لوط کی بربادی کی خبر بھی دینے آئے، اور پھر قوم شعیب کا تذکرہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ، جسے اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ یہ اصحاب الحجر حضرت صالح علیہ السلام ہی کی بستی کا نام ہے، اور انہی کی قوم کا نام ہے اصحاب الحجر، جسے قوم ثمود بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ سابقہ اقوام کے تذکرے ہیں، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں قصہ آدم و ابلیس کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں 2 انتہائی اہم اور مشہور آیات ہیں، وہ اس کی نشانی کے طور پہ یاد رکھیے۔ ایک آیت کریمہ تو آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ آیت کریمہ اسی سورت کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ بڑی مشہور ہے جو اس سورت کا حصہ ہے، اور وہ آیہ مبارکہ یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
والقرآن العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا فرمائیں اور باقی قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ تو بطور خاص بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کا تذکرہ، اور اس سے مراد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات قرار دیا گیا، اور یہ سورہ فاتحہ کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کرنے کا بطور خاص تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں کیا، کیونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اس وجہ سے اسے سبع من المثانی، یا اردو کے سٹائل میں کہیں گے 7 مثانی۔ سبع کا معنی 7، مثانی کا معنی بار بار ریپیٹ کی جانے والی۔ تو وہ آیت کریمہ بھی اسی سورت میں موجود ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 87 ہے۔ یہ تو تھے اس سورہ مبارکہ کے چند اہم مضامین جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے آج کے سبق کی طرف۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے سبق میں اللہ رب العزت نے کفار کے کچھ اعتراضات کا تذکرہ کیا، اور پھر قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرار دیا، اور اسے بار بار پڑھی جانے والی، بار بار لکھی جانے والی کتاب قرار دیا، اور اشارتاً حروف مقطعات کی وجہ سے، کیونکہ یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، الف لام را، الف لام میم، ہا میم، قاف، یاسین وغیرہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ایک صورت ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن مجید کے بار بار پڑھی جانے والی اور بہت زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہونے کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور ساتھ حروف مقطعات کے ذریعے سے چیلنج بھی کر دیا دنیا بھر کے کافروں کو کہ قیامت تک اس قرآن جیسی، اس بار بار پڑھی جانے والی اور بہت زیادہ لکھی جانے والی، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جیسی کتاب ہمت ہے تو بنا کر دکھاؤ۔ اگر اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، کوئی 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، جاؤ 10 صورتیں بھی نہیں، ایک سورہ مبارکہ ہی اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ تو قرآن مجید کی صداقت و حقانیت اور اس کی عظمت و فضیلت کی طرف اشارہ، اور اس کے بار بار اور بہت زیادہ پڑھے جانے اور بہت زیادہ لکھے جانے کی طرف اشارہ، اور پھر کافروں کے اعتراضات، اور پھر کافروں کو تنبیہ اور ان کو مہلت دیے جانے کا تذکرہ، اور پھر ان کے برے انجام کا تذکرہ، اور ان کی حسرت و افسوس کا تذکرہ کہ کسی وقت، ایسا وقت بہت جلد آنے والا، بلکہ کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ جب یہی کافر جو آج اس قرآن کا، آج اس پیغمبر آخر الزمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہی کافر حسرت و افسوس کا اظہار کریں گے، کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ الف لام را الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، حروف مقطعات، جن کی وضاحت پچھلی صورت میں بھی
اور اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں کی جا چکی ہے کہ یہ کافروں کو در حقیقت ایک چیلنج ہے کہ تمہاری زبان بھی انہیں الفابیٹ سے، حروف تہجی سے مل کر مارز وجود میں آتی ہے، جس سے قرآن مارز وجود میں آیا ہے، تو تمہارے اندر ہمت ہے تو انہی حروف کو استعمال کر کے اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ اور اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، جو اشارہ ہے کہ واقعی حروف مقطعات کا قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ تلک یہ آیات ہیں الکتابی کتاب کی یا اس کتاب کی، یا بعض نے ترجمہ کیا کامل کتاب کی، الف لام کی وجہ سے کامل کتاب۔ تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی۔ قرآن مجید کو قرآن مبین، کتاب مبین کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بیان ہونے والا ہر واقعہ، ہر قصہ، ہر خبر، ہر حکم بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سورۃ الحجر کی آیات جو اتر رہی ہیں اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اس کتاب کی، قرآن مجید کی ہی آیات ہیں۔ اور کتاب کا معنی لکھی جانے والی چیز، اور یہاں یہ بطور مصدر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، الکتاب اور قرآن، اس لیے یہ مصدر بطور تاکید کے استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ گرامر کی بات ہے، آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ الکتابی کا معنی ہے بار بار لکھی جانے والی، بہت زیادہ لکھی جانے والی، کیونکہ اس میں مبالغہ پیدا کرنا، اور قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی یا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھے جانے سے لے کر اور جبریل امین کے پڑھنے سے لے کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تلاوت کرنے سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنے لوگ بھی اس کو لکھتے رہیں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے، ان سب کا تذکرہ ان دو الفاظ میں کر دیا گیا ہے، الکتابی وقرآن مبین۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ اور اگر کتاب اور قرآن کا لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے، یہ تو قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ تھا اور اس کے چیلنج کی طرف اشارہ تھا حروف مقطعات کے ذریعے سے۔ ابھی ساتھ ہی آگے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے دوسری آیہ مبارکہ سے، ربما دو حروف کا مجموعہ ہے، ایک ربا اور ایک ما، وہ دونوں مل کر ربا ما کے بجائے روبا ما، آسانی کے لیے شد ختم کر دی گئی، ربا ما ایک لفظ بن گیا۔ اور ربا کا معنی ہوتا ہے، یہ ربا عربی زبان میں ایک حرف ہے، حرف جر، حروف جارہ پریپوزیشن عربی زبان میں 17 استعمال ہوتی ہیں۔ تو ربا ایک حرف ہے، حرف جر، جس کا معنی ہوتا ہے کسی وقت، پرہیپس، کسی وقت،
یا اس کا ترجمہ الٹ بھی ہوتا ہے، بہت بار، کبھی کبھار یا بار بار، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، اور دونوں ہی یہاں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ربما، آج ما جو ہے ربا کے ساتھ، ما یہ وقت کے لیے، ربا بہت بار، اور ما وقت، ربما بہت بار یہ وقت آئے گا۔ یہ بار بار وقت کس چیز کا آئے گا؟ یودو، چاہیں گے، خواہش کریں گے۔ کون خواہش کریں گے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا اس قرآن مجید کو ماننے سے، مسلمان ہونے سے۔ کون خواہش کریں گے؟ جنہوں نے کفر کیا۔ اور کیا خواہش کریں گے؟ لو کاش، لو کاش کانو، وہ ہوتے، مسلمین، کسی طرح کے مسلمان۔ اللہ اکبر، کاش وہ ہوتے، یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ کسی طرح کے، لو کانو مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش مسلمان ہوتے۔ اپنے مسلمان نہ ہونے کا انہیں افسوس ہوگا، اور بارہا یہ سٹیج آئے گی، یہ وقت آئے گا۔ اور یہ وقت کب کب آیا؟ ایک تو مکہ جب فتح ہوا، یا غزوہ بدر ہے، یا دیگر جو مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی، ان فتوحات کے وقت ان کافروں کو یہ احساس ہوا، یہ افسوس ہوا، کاش کہ آج ہم مسلمان ہوتے، اور یہ عزت، یہ عروج، یہ غلبہ جس سے مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں، جو غلبہ، جو اقتدار، جو عزت آج مسلمانوں کو مل رہی ہے، کاش کہ ہم بھی اگر مسلمان ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، مال غنیمت بھی حاصل کرتے، عزت غلبہ بھی عطا کرتے۔ اور اسی طرح یہ کافروں کی خواہش ان کی موت کے وقت بھی ہوگی، جب موت آئے گی اور فرشتوں کی طرف سے ان کو مار مار کے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کی روح کو نکالا جائے گا، اور دنیا کی زندگی کے مناظر آہستہ آہستہ مدھم پڑتے جا رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کافر خواہش کریں گے، کاش ہم مسلمان ہو، جس طرح فرعون نے ڈبکیاں کھاتے وقت بھی کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں۔ اور اسی طرح کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، تو اس وقت کی ہولناکیاں اور سختیاں اور عذابات دے کر بھی اس وقت بھی کافر یہ خواہش کریں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہو، کاش کہ ہم نے قرآن کا اور صاحب قرآن کا انکار نہ کیا ہو۔ تو بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جس میں کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، ذر چھوڑ دے، ذر واحد ہے، ذر فعل امر ہے، چھوڑ دے، اور اس کی جمع ہے ذرو، سب چھوڑ دو۔ یہاں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس لیے واحد کا لفظ استعمال کیا، ذر چھوڑ دے۔ اور ادب و احترام کے سیغے میں اگر ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمہ ہوگا ذر چھوڑ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں چھوڑ دیجیے، انہیں یاکلو وہ کھائیں، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں، متاع ان سے ہے، یتمتعوا وہ فائدہ اٹھائیں، وہ مزے اٹھائیں، وہ انجوائے کریں، ایٹ اینڈ انجوائے، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک قسم کی سرزنش ہے، چھوڑ دیں ان کو، دفع کریں ان کو۔ اگر یہ
آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو کھانے پینے اور زندگی سے انجوائے کرنے دیں۔ اور ہلکا سا اشارہ بھی ہے کہ کافروں کی زندگی کا مقصد صرف اچھا کھانا پینا اور دنیا میں اپنی خواہشات سے انجوائے کرنا، خواہشات کو پورا کر کے لطف اندوز ہونا، بس یہی مقاصد ہوتے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچتے۔ اس لیے اللہ پاک نے بطور تنبیہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قرآن کے منکروں کو جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ان کو چھوڑ دیجیے، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، وَيُلْهِ اور غافل رکھے، وَيُلْهِ الْهَا يُلْهِ۔ سورۃ التکاثر میں کیا آتا ہے پہلا لفظ؟ الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، تو الہا کا معنی غافل کر دیا، الہا فعل ماضی ہے اور یلہی اسی کا فعل مضارع ہے، الہا غافل کر دیا اور یلہی غافل کرتا ہے یا غافل کرے گا، وَیُلْہِ اور غافل رکھے، ہم انہیں، العمل امید، فالس ہوپ، مراد یہاں امید سے یہاں مراد ہے بری امیدیں، بری خواہشات اور بری امیدیں، اللہ اکبر، وَیُلْہِهِمُ الْعَمَلُ اور انہیں بری امیدیں غافل رکھیں۔ کافروں نے کئی امیدیں لگائی ہوتی ہیں نا، جھوٹے لارے اپنے نفس کو دیے ہوتے ہیں، تو وہ جو جھوٹی خواہشات ہیں، جھوٹی امیدیں، شیطان نے ان کو لمبی لمبی امیدیں دلائی ہوئی ہیں نا، بس یہ ان امیدوں کے سہارے جیتے رہیں اور قرآن سے، آخرت سے، مقصد حیات سے غافل رہیں، رہنے دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل رہنے دیں، ان کو اپنی امیدوں اور اپنی آرزوؤں کے سہارے جینے دیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ فا تو یا پس یا پھر، سوفا بہت جلد، یعلمون یہ جان لیں گے، فسوف یعلمون پھر بہت جلد یہ جان لیں گے، سارے حقائق ان کے سامنے واضح ہو جائیں گے، اور اسی وقت ہی یہ کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کافروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، اگر ہمارا طرز عمل درست نہیں ہے، ہم نے جس رستے اور جس ٹریک کا انتخاب کیا ہے وہ غلط ہے، تو پھر اللہ پاک کا عذاب اور اللہ کی گرفت ہم پہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ اللہ پاک کے ہاں ہر فرد، ہر قوم کی گرفت کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ پاک اس وقت مقرر تک اس قوم کو مہلت دیتا ہے، شاید وہ سدھر جائیں، شاید اصلاح کر لیں، لیکن جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی صورت بھی ٹلتا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی نہ وہ ڈیلے ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، مؤخر ہوتا ہے، اور نہ ہی جلدی، آگے پیچھے نہیں ہوتا وہ لمحہ۔ وما اور نہیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ کسی بستی کو بھی، الا مگر، واو اور مگر، واو یہاں حال کے معنی میں، واو اس حال میں کہ لہا اس کے لیے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قریۃ ان کی طرف، یعنی ہا پروناؤن ضمیر ہے، اس سے مراد قریہ، والا ہا اس حال میں کہ اس بستی کے لیے، کتاب ایک ایک لکھا ہوا، کتاب ایک لکھا ہوا، معلوم مقرر، ایک لکھا ہوا مقرر تھا، کتاب لکھا ہوا، معلوم مقرر، ایک لکھا ہوا مقرر تھا، مراد ہے لکھا ہوا مقرر وقت، وہ کتاب معلوم
وہ آجل مسمى کا لفظ بھی قرآن مجید میں بار بار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، الی آجل مسمى، ایک وقت مقرر کے لیے، اسی کو یہاں کتاب معلوم کہا۔ ما تسبقو، نہیں سبقت لے جاتی، نہیں آگے بڑھتی، من امت، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون، اور نہ وہ پیچھے ہی رہتے، اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں، وہ گرفت وقت مقرر پہ ہی آتی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، الذی جو، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو نزلہ، نازل کی گئی ہے، مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نزلہ، نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، علیہ، جس پر، الذکر، یہ نصیحت، الذکر میں الف لام ہے اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں یہ نصیحت یعنی قرآن مجید۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر، یہ نصیحت اتاری گئی ہے، الذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ کیا کافر مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترتا ہے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے؟ یہ وہ بطور طنز کہہ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اور اس شخص کے متعلق کیا کہہ رہے تھے، انکا، بے شک تو، لام زبر لا، یقیناً، مجنون، دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ اور جسے وہ اپنی نام نہاد عقل کی بنیاد پر دیوانہ کہتے تھے، اس کی حالت یہ تھی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ویسے تو اور بھی بے شمار واقعات ہیں، کہ ایک قبیلے کا شخص زماد ازدی، ازد قبیلہ تھا اس کا، زماد ازدی، یہ شخص مکہ مکرمہ میں آیا اور اسے پتا چلا کہ یہاں پر عبد المطلب کا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون ہو گیا، ذہنی حواس کھو بیٹھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا، کہتا ہے یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، وغیرہ وغیرہ، مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوگا، جب مٹی میں مٹی ہو جائے گا پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یہ عجیب و غریب باتیں کرتا، تو وہ ہمیں مجنون لگتا ہے، تو اس کا کوئی علاج کرو، کوئی جھاڑ پھونک کرو۔ تو یہ جھاڑ پھونک کا ماہر تھا، اس نے کہا جی میں اس کا علاج کرتا ہوں، روحانی امراض کا علاج کرنے کا میں ماہر ہوں، میں کرتا ہوں۔ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے کہنے لگا پتہ چلا ہے کہ کچھ آپ کو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبہ مسنونہ پڑھ کے سنایا، جو آپ جمعہ کے خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے، اور جو عیدین کے موقع پہ اور نکاح کے موقع پہ اور ہر اہم موقع پہ آپ جو خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے نا، خطبہ حاجت بھی اسے کہتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ خطبہ مسنونہ آپ نے پڑھ کے سنایا تو وہ ضماد ازدی اس خطبہ مسنونہ اور اس کلام اور اس کی شرینی سے اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا ایک دفعہ اور پڑھ کے سنا۔ آپ نے دوبارہ پڑھا، پھر تیسری دفعہ کہنے لگا ایک دفعہ اور ہو جائے تو کیا بات ہو۔ 3 دفعہ سن لینے کے بعد اس کا دل موم ہو چکا، جو علاج کرنے آیا تھا اپنا علاج کروا بیٹھا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ مجنون نہیں ہیں، یہ رسول ہیں۔ انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے، یہ اعتراض۔ اور پھر ساتھ مطالبہ کہ اگر تو سچا رسول ہے تو پھر کوئی فرشتہ ہوتا تیرے ساتھ بڑے پروٹوکول میں آتا، وہ فرشتہ بول کے بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لوما، جس طرح تھا نا لولا، کیوں نہ، لولا کیوں نہ، یہ اسی طرح ہے، لا کی جگہ ما آ گیا، ما کا معنی بھی نہیں ہوتا، لولا یا لو ما اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، تأتی تو لے کر آتا، تو لاتا نہ ہمارے پاس، بازر بھی کو الملائکتی فرشتے، لولا تأتینا بالملائکتی، تو ہمارے پاس فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں آتا، یا تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا، تیرے ساتھ دائیں بائیں فرشتے ہوں، پورے پروٹوکول میں آئے اور وہ کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ فرشتے جب آتے ہیں نا، یہ پتہ ہے کس وقت آتے ہیں، یہ جب کسی کی جان قبض کرنی ہوتی ہے نا اس وقت آتے ہیں، اور یہ فرشتے جب کسی قوم پہ عذاب نازل کرنا ہوتا ہے اس وقت آتے ہیں۔ تو اگر یہی چاہتے ہو ٹھیک ہے، فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ ما نہیں، ننزلو ہم اتارتے، الملائکۃ فرشتوں کو، الا مگر، بازر بھی ساتھ، الحق کی حق کے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور حق سے مراد موت کا وقت یا عذاب وغیرہ، یعنی کوئی ٹھوس وجہ کے ساتھ اتارتے ہیں۔ وما کانوا، اور نہ تھے وہ، اذن اس وقت، اور نہیں ہوتے تھے وہ اس وقت، اذن اس وقت، دن منظرین، مہلت دیے گئے۔ جب پھر فرشتے آتے ہیں نا پھر اس وقت مہلت نہیں دی جاتی لوگوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس محفوظ قرآن مجید کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔